اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسیا وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی خدا ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بوجھل پہاڑوں کو گاڑ دیا اور دریاؤں کو بہا دیا اور ہر طرح کے پھلوں کے دوہرے جوڑے پیدا کیے، اور وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے۔ حقیقتاً ان ساری چیزوں میں خدا کی قدرت و حکمت کی بڑی نشانیاں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خدا نے ہر قسم کے پھلوں میں سے دوہرے جوڑے پیدا کر دیے، یعنی ہر اعتبار سے ہر پھل کی دو قسمیں پیدا فرمائیں۔ مثلا پھل سیاہ بھی ہوتے ہیں اور سفید بھی، میٹھے بھی ہوتے ہیں اور کھٹے بھی، چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی، وغیرہ وغیرہ۔ نہج البلاغہ میں ابو الائمہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ پانی کو ہواؤں نے حرکت دی اور اس کے جھاگ سے زمین پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے کعبہ کی زمین بچھائی گئی، کیونکہ زمین نہ تو اس قدر نرم ہے کہ انسان زمین میں دھس جائے، اور نہ اتنی سخت ہے کہ گھر نہ بنا سکے، نہ اتنی سرد ہے کہ زندگی منجمد ہو جائے، اور نہ اتنی گرم ہے کہ سب کو جلا دے۔ زمین ایسی بچھائی گئی ہے کہ اس کی گود میں ساری مخلوق زندہ ہے اور فائدے اٹھا رہی ہے۔ چرند پرند حیوان اور انسان سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، ہر قسم کی غذائیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تفسیر انوار النجف میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ پھر اللہ نے دن رات اس لیے بنائے کہ انسان آرام بھی کر سکے اور کام بھی اس طرح ترقی کر سکے، پھر موسم اس طرح کے بنائے کہ وہ بدلتے رہیں۔ یہ سب خدا کی حکمت اور قدرت کی دلیلیں ہیں۔ اجرام فلکی کے ساتھ زمین کا تعلق، سورج، چاند، ستاروں سے ہمارا تعلق، ہماری بے شمار ضروریات کا پہاڑوں دریاؤں سے تعلق، اس بات کی کھلی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب چیزیں الگ الگ خداؤں نے نہیں بنائی ہیں، اور نہ الگ الگ کئی خدا اس کا انتظام چلا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان مختلف چیزوں میں ہم آہنگیاں، موافقتیں اور تعلقات نہ ہوتے، اور نہ یہ تمام چیزیں قائم رہ سکتی۔ الگ الگ خداؤں سے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ پوری کائنات کے لیے ایک نظام یا ایک منصوبہ بنا لیتے، وہ بھی اس طرح کا نظام کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کی تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتی چلی جائیں اور کبھی ان کی مصلحتوں اور مفادات کے درمیان تصادم نہ ہونے پائے۔ اسی طرح تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ پھر زمین و آسمان کی ساخت، پہاڑوں کا جماؤ، دریاؤں کا بہاؤ، ہواؤں کی روانی، پھلوں کی مٹھاس، دن رات کا باقاعدگی سے آنا جانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں اس بات کی واضح گواہی دے رہی ہیں کہ یہ سب کام کسی حکیم و مطلق کی کار فرمائی ہے، کسی بے ارادہ یا بے عقل طاقت کی کار فرمائی نہیں، کیونکہ یہاں ذرہ ذرہ میں ایک حکیم کی حکمت، ایک قادر مطلق کی قدرت، ایک سائنسدان کا علم و دانش آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اب کوئی عقل کا دشمن ہی یہ خیال کر سکتا ہے کہ ایسا حکیم و مطلق انسان جیسی اعلیٰ مخلوق کو پیدا کر کے ایسے ہنگامہ آرائیوں کا موقع دے کر اسے یوں ہی خاک میں گم کر دے۔ لہذا زوجیت نہ صرف عالم حیوانات و نباتات پر حاکم ہے بلکہ عالم مجہولات پر بھی حاکم ہے۔ شب و روز کی آمد و رفت میں موجود بے شمار حکمتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ ان دونوں کا زمین میں حیات و زندگی برقرار رکھنے میں بہت بڑا دخل ہے۔ ان چیزوں کی باہمی ہم آہنگی، ربط اور نظم و ترتیب صاحبان غور و فکر کے لیے ایک بیان دلیل ہے کہ ان چیزوں کا تدبیر کنندہ اللہ ہے۔
یا پہاڑوں کا دریاؤں کی تشکیل میں بڑا دخل ہے، جس طرح زوجیت کا حیات کی تشکیل میں دخل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔